اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے گمشدہ محبت، از قلم زین علی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیا ناول اپلوڈ ہو فوراً آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مینا، میرا بڑا دل کر رہا ہے ماہی سے ملاقات کرنے کا۔ لگتا ہے اب تو جیسے زمانہ بیت گیا، کاش میں پھر سے اسے مل پاتا، ایک بار، صرف ایک بار۔ وہ پیاری سی مینا کے سامنے بیٹھا خیالوں میں ڈوبا کہہ رہا تھا، تو کون روک رہا ہے، جاؤ مل لو اس سے۔ ایسا ممکن ہے کیا اب؟ رومان نے عجیب سے انداز سے پوچھا اور اپنے بالوں کو ہاتھوں کی کنگھی بنا کر سنوارنے لگا۔ ممکن یا ناممکن کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن تم ایک بار کوشش تو کر ہی سکتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں نا، ارے وہ کیا تھا، ہاں کہ کوشش کرنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر ماہی ہے، شاید تم کوشش کرو تو وہ کہیں راہ چلتے تمہیں مل ہی جائے۔ مینا تھی تو رومان کی بیوی، لیکن مشورہ اسے کسی دوست کی طرح دے رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر ماہی رومان کو مل جائے تو اسے چھوڑ دے گا، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ماہی اب دوبارہ ان کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ جب بھی وہ ماہی کا ذکر کرتا وہ اسی طرح اسے مشورہ دیتی اور ہر بار رومان کو ایک نئی امید کا سہارا مل جاتا، مگر مینا چھپ چھپ کر اس کے لیے رویا کرتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس طرح کا مشورہ دیتی تھی۔ وہ اس کے سامنے تو تھا لیکن اس کا نہیں تھا، وہ بیچاری تو اس سے محبت کرتی تھی۔ مینا، تم ہمیشہ ایسا ہی کہتی ہو، اور اگر کوئی دوسری لڑکی میری بیوی ہوتی تو مجھ سے اس بات پر وہ جھگڑا شروع کر دیتی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم ہو جو مجھے سمجھتی ہو، رومان نے کہا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا۔ کپڑے ٹھیک کر کے وہ صحن سے گزر کر گھر سے باہر نکل گیا۔ مینا اسے جاتے ہوئے حسرت سے دیکھتی رہی۔ وہ اسے بیوی کہتا تو تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا، وہ صرف کہنے کو اس کی بیوی تھی۔ اس روز کڑک دھوپ لگی ہوئی تھی اور گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اندر کمرے کی طرف چل دی۔ مینا بہت خوبصورت اور عقل مند لڑکی تھی۔ ہائے رے مینا، آج پھر تیرا مرد بڑا سونا لگ رہا تھا، اسے جاتے دیکھا میں نے، مینا کی جاہل پڑوسن نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ وہ موٹی بیوہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ نی شازو، بس کر، تو میرے شوہر کو نظر نہ لگا دینا، اور آج کیا، وہ تو ہمیشہ ہی سونا لگتا ہے، خبردار آئندہ میرے شوہر کو بد نظری سے دیکھا تو۔ مینا اپنا لہجہ شازیہ عرف شازو جیسا کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بری طرح ناکام رہی۔ بد نظری سے نہیں، میں تو چاہت سے دیکھ رہی سی، شازیہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ شازو اکثر مینا کے گھر آ جایا کرتی تھی اور پورے محلے کی خبریں سنایا کرتی، اور تو اور محلے کی عورتوں میں شازیہ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اگر تو کوئی خبر سب عورتوں میں عام کرنی ہے تو شازو موٹی کو بتا دو، بس پھر وہ جہاں بیٹھے گی وہ بات ضرور کرے گی۔ شازیہ کا ایک بیٹا تھا اور اس کا شوہر 5 سال پہلے مر چکا تھا۔ مینا، ویسے تو سارا دن کیا کرتی ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ 1-2 بچے پیدا کر لے اور ان کو پالنے میں لگ جا، ہیں؟ اس طرح دن بھی گزر جایا کریں گے اور محلے کی عورتوں کا تیرے لیے منہ بھی بند ہو جائے گا، وہ جو باتیں کرتی ہیں نا پھر نہیں کریں گی۔ شازیہ، کیسی باتیں؟ کون سی باتیں؟ مینا نے گھبرا کر شازیہ سے پوچھا جو چارپائی پر نیم دراز بیٹھی آنکھیں مٹکا کر بتا رہی تھی۔ بس نہیں، وہ فاخو تھے آشی، تیرے بارے میں باتیں کر رہی تھی، میں کل فاخو کے گھر گئی تھی نا، تے چھپ کر ان کی بکواس سنی تھی۔ شازیہ نے مصنوعی کالر کو اوپر کرتے ہوئے اپنی مخبری کا قصہ سنا ڈالا۔ کچھ دیر تک محلے کی تازہ خبریں سنانے کے بعد شازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ مینا اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی تاکہ دروازے کی کنڈی لگا سکے، کیونکہ رومان نے اسے شام کو کنڈی لگا دینے کا کہا تھا۔ وہ رومان کی ہر بات مانتی اور ہر بات میں اس کا ساتھ بھی دیتی۔ وہ کسی فیض احمد نامی شخص کی فیکٹری کا سپروائزر تھا اور اب وہ اپنی چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا سوچ رہا تھا۔ مینا اس کے ماموں کی بیٹی تھی اور رومان 3 سال پہلے ابا کے حکم کے مطابق اسے بیاہ کر لایا تھا۔ ابا کا حکم تھا سو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا۔
جبکہ 4 سال پہلے رومان محلے کے میاں اشفاق صاحب کی بیٹی ماہی سے پیار کرتا تھا، بلکہ ابھی بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ میاں اشفاق کی بیٹی ماہی کی تو 4 سال پہلے شادی کر دی گئی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر نہ جانے ملک کے کس شہر، کس علاقے کے کس مکان میں رہ رہے تھے۔ مینا بہن دروازہ کھولیں، میں پروین ہوں، دروازہ کھولیں۔ مینا کچن میں بیٹھی آلو کاٹ رہی تھی جب پروین کی باریک کانوں میں چبھنے والی آواز سنائی دی، آئی پینو، 1 منٹ، آؤ پینو، کیسے آنا ہوا؟ مینا نے دروازہ کھولا تو وہ اندر گھس آئی۔ باجی مینا، آج ابا کے دوست ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ تو مجھے یہ بتانے آئی ہے؟ مینا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اصل میں نا وہ بات یہ تھی کہ ابا کے یار شراب پینے آئیں گے اور اماں نہیں چاہتی کہ میں اس وقت گھر میں رہوں اور غلطی سے بھی ان کے سامنے جاؤں، تو اماں بولی جب تک وہ یہاں ہیں میں آپ کے پاس رہوں، تو کیا میں رہ سکتی ہوں؟ ہاں تم رہ سکتی ہو جب تک چاہو۔ مینا نے اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے حامی بری اور دونوں کچن میں چلی گئی۔ پروین کا ابا آئے روز شراب پیتا تھا اور ہر بات کی طرح یہ بات بھی سارا محلہ جانتا تھا۔ ان کا محلہ تھا ہی کتنا، 10-12 مکان تھے اور سب ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ باجی مینا یہ تو بتاؤ، تم نے کبھی شراب پی ہے؟ پروین، یہ کیسا عجیب سوال ہے؟ میں نے چھوڑ میرے خاندان کے کسی مرد نے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور تجھے پتہ ہے شراب پینا حرام ہے۔ مینا نے چولہا جلاتے ہوئے کہا اور ایک پل کو دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جو 7 بجا رہی تھی۔ باجی، بھائی رومان کس وقت آتے ہیں؟ وہ تو رات کو دیر سے ہی آتے ہیں، اسی لیے میں کھانا دیر سے بناتی ہوں۔ ویسے باجی ایک بات بولوں؟ ہاں کہو۔ باجی میں نے آپ کی اماں ابا کو کبھی نہیں دیکھا، کیا وہ ملنے نہیں آتے؟ ہاں بس وہ… مینا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ باہری دروازے پر کسی نے دستک دی۔ مینا کو دستک کا انداز جانا پہچانا سا لگا تھا۔ کون ہے؟ مینا نے صحن میں آتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں۔ مینا نے حیرانگی سے دروازہ کھولا۔ ارے رومان، آپ آ گئے اتنی جلدی؟ مینا نے دلی خوشی سے کہا، اور جب وہ اندر داخل ہو گیا تو فوراً دروازہ بند کر کے رومان کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا شاید کچھ سوچ رہا تھا جب مینا نے آواز دی، رومان، میں نے آلو والی روٹیاں بنائی ہیں، آپ کھانا ابھی کھاؤ گے یا کچھ دیر بعد؟ ہاں مینا، کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے یوں کہا جیسے بات سنی نہ ہو۔ کھانا؟ نہیں ابھی، لیکن تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بولے رومان۔ مینا کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی سب کتنا خوش تھے، اور جب اماں ابا ہمارے ساتھ نہیں رہے اور ہم ہمارے رشتے کو نبھا نہیں رہے تو شاید وہ اس رشتے سے خوش نہ ہو۔ کل رات ابا میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے وہ ناراض لگ رہے تھے۔ جاگنے کے بعد سب سے پہلا خیال مجھے تمہارا آیا۔ ایک پل کو مجھے لگا شاید تم مجھ سے خوش نہیں ہو۔ رومان نے دکھی لہجے میں کہا۔ وہ مینا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید خوشی سے آنکھیں خالی ہو گئی تھی۔ اس کی سناٹے سے بھری آنکھوں میں چمک بھر آئی تھی۔ رومان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ رومان نے مینا کا ہاتھ پکڑا اور چلا کر کہا، رومان میں خوش ہوں، بس کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ خدا نے ماہی کو آپ سے نہ ملا کر مجھے کیوں ملا دیا، اور پھر تم میرے بنے بھی کبھی نہیں۔ لیکن آج… مینا کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چھلکنے کو تیار تھے۔ کمرہ ایک دم سے افسردگی کی لہر سے بھر گیا۔ مینا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے جو رومان نے صاف کیے اور مینا کو گلے سے لگا لیا۔ مینا، مجھے لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ اب میں ماہی سے محبت کرتا ہوں، میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ کل جب ابا خواب میں آئے تو وہ بات چھپانے پر ناراض تھے، وہ مجھ سے ناراض تھے، میرے فرض سے ناراض تھے۔ وہ میں ہی تھا جو دل کو ماہی سے ملاقات کی جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ لیکن آج… باجی، باہر کوئی ماہی نامی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے آپ سے ملنا ہے، میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ پروین کی باہر سے آواز آئی تھی۔ رومان کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم پہنچے تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ ماہی، ان سے ملو، یہ ہے میری پیاری بیوی اور تمہاری بھابھی۔
رومان فیصلہ کر چکا تھا، مینا اس کی گمشدہ محبت تھی، ماہی نہیں۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ناول، جو کہ بالکل میں اس کو بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آگے بھی کافی ہوگا، لیکن خیر یہ تھا ہمارا آج کا ناول گمشدہ محبت، جسے لکھا تھا زین علی نے۔ اس سے پہلے میں نے ایک اور میل رائٹر کا ناول پڑھا تھا، پتہ نہیں کیا تھا اس کا نام، اب مجھے بھول گیا، تو وہ 4 منٹ کا تھا، 3 پیجز کا تھا وہ ناول۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میل رائٹرز ذرا شارٹ ناولز ہی لکھتے ہیں، ایکسٹرا شارٹ ایکچولی۔ تو چلیں پھر، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔